السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، تو اسی لیے چاند نظر آنے سے پہلے آپ سبھی لوگ اپنے ناخن، اپنے بال تراش لیں، یعنی ناخن وغیرہ کاٹ لیں، بالوں کو تراش لیں، یا مونچھیں بڑی ہیں تو اپنی مونچھوں کو کاٹ لیں، بغل کے بال یا اسی طریقے سے زیر ناف کے بالوں کو کاٹ لیں، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ یعنی جب تک ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کر لیں گے تب تک ہم یہ چیزیں نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے کہ جو بھی لوگ قربانی کریں وہ اپنی ان چیزوں کو نہ کاٹیں، بلکہ چاند نظر آنے کے بعد اور پھر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کاٹ سکتے ہیں، اس سے پہلے بیچ میں نہ کاٹیں، یہ سنت نبوی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، چاند دیکھنے سے لے کر اور عید کی نماز ادا کرنے تک ہم کو اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج جب چاند نظر آئے گا تو عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں خصوصاً بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال اور اسی طریقے سے امت محمدیہ کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ اپنے کاموں میں بہت زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے بلکہ اپنی عبادت پر زیادہ دھیان دیں اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، عشرہ ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کو ہم کو یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں اپنے روزے کی قدر کرنی چاہیے، اپنے روزے کو ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین، قربانی، تو قربانی بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے انہی لوگوں پر قربانی بھی فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی ایک الگ چیز ہے اور زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے۔ تو قربانی ہم سبھی لوگوں کو کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے جانور کی قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے جانور جیسے بکرا ہے، بکری ہے، یہ اپنے پورے اہل و عیال کی طرف سے ایک ہی جانور کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بڑے جانوروں میں حصہ لیتے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے لے سکتے ہیں جو بڑے جانور ہیں۔ تو ناظرین، ان تمام چیزوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی لوگ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔